وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ عز وجل: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ ہم لوگ آج جس صورت کا ترجمہ، معانی اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورۃ العصر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سن لیں. ترجمہ ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم. اللہ رب العالمین یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور فرمایا کہ زمانے کی قسم کس چیز کے لیے ہے؟ زمانے کی قسم کہا بے شک بالیقین انسان سر تاسر نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر. انسان بہت ہی عظیم خسارے میں، گھاٹے میں. پھر اس گھاٹے سے کون لوگ نکلنے والے ہیں؟ تو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. یعنی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھایا ہے. کیوں؟ انسان کے خسارے کے اوپر کہ جتنی انسانیت ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اور اس نقصان سے وہی لوگ نکلنے والے ہیں جن لوگوں نے چار کام کیا. ایک کام ہے کہ ایمان لایا، دوسرا کام ہے عمل صالح کیا، نیک کام کیا، اور پھر ایک دوسرے کو حقی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ چار صفات ہیں. ان چار صفات کی وجہ سے انسان گھاٹے سے نکل جاتا ہے. اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کی قسم کھائی ہے. یا تو عصر سے مراد یہ جو وقت ہے، عصر کا وقت یہ ہے، یا پھر گردش زمانہ ہے، یا پھر شب و روز جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ مراد ہے. یہ تینوں چیزیں یہاں پہ مراد لے سکتے ہیں. اور اگر عصر کا وقت لیتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بہت بڑا پیغام دینے کی کوشش کیا ہے. غور کریں کہ یہاں پر کیا پیغام ہے، اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اس یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تھا، نکلتے ہوئے دیکھا تھا، پھر وہ سورج اپنے عروج کو پہنچا، اپنی قوت اور عروج اور ترقی کو پہنچا. پھر اس کے بعد وہ سورج کیا ہوا؟ ڈھلنا شروع ہوا. پھر ڈھلتے ڈھلتے عصر کا وقت آ گیا. اب اس عصر کے وقت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ وہ سورج غروب ہونے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چڑھتی چیز کی تنزلی لکھی ہوئی ہے. انسان بچہ ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، قوت و شباب کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس وقت سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو جاتا ہے. اور جس طریقے سے سورج غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، اسی طریقے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بڑا پیغام ہے. جس طریقے سے انسان کبھی کبھی یہ سوچ لیتا ہے کہ قوت و شباب کا وقت ہے، یا پھر کسی انسان کی ترقی ہو جاتی ہے،
تو اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا تسمار خان سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے زوال نہیں ہے، ہمارا عروج ہی عروج ہے، ترقی ہی ترقی ہے. تو یہ بس اس کی خوش فہمی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ترقی کی تنزلی ہے، ہر چڑھتی چیز ڈھلتی ہے. تو یہ بہت بڑا پیغام دینے کی کوشش کیا ہے رب کائنات نے. اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کبھی عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور پھر اسی طریقے سے دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، اور پھر جو 10 ایام ہیں جو ذی الحجہ کے آنے والے ہیں اس کی قسم کھائی ہے. تو اللہ رب العالمین زمانے کے مختلف اوقات کی قسم کو اسی لیے کھایا کہ انسان سمجھے، اس کی اہمیت کو جانے. اور اگر اسے زمانہ مراد لیتے ہیں تو زمانہ ہے کیا؟ شب و روز ہے کیا؟ شب و روز انسان کی زندگی ہی تو ہے. شب و روز کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہی ہے. تو اس سے یہ پیغام دینا اللہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ یہ شب و روز یہ انسان کی زندگی ہے، انسان اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھے، غافل نہ ہو. یہ دراصل پیغام دینے کی کوشش کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے. اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید کر کے بتانے کی کوشش کیا ہے کہ انسان گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے. ایک تو تاکید ان کے ذریعے کیا ہے، پھر لام کے ذریعے کیا ہے، اور تیسری چیز جو اہم ہے اس سے غور سے سننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فی کے ذریعے بتایا ہے کہ نقصان میں ہے. فی کا معنی ظرف کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ پانی گلاس میں ہے. پانی کہاں ہے؟ گلاس میں ہے. جب ہم میں کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کے چاروں طرف سے گلاس گھیرے میں لیے ہوا ہے، پانی کو یہ گھیرے میں لیے ہوا ہے. یا شیشی میں یا بوتل میں کوئی چیز اگر ہم رکھ دیتے ہیں تو میں ہو جاتا ہے. جیسے دوا بوتل میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو جس چیز میں ہم نے رکھا ہے وہ چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، اور اس چیز سے نکلنے کا صرف کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے. اس کا آپ ڈھکن کھولیں، ڈھکن کھولنے کے بعد اسے آپ نکالیں، پھر اسے آپ بند کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو نقصان ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوا ہے. اب اس نقصان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. جس طریقے سے بوتل سے اگر ہم دوا یا پھر کچھ پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ڈھکن کھولا اور اس راستے سے نکالا اس چیز کو. اسی طریقے سے اس خسارے اور نقصان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ آپ 4 صفات سے آپ متصف ہو جائیں. تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے خسارے کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور اس خسارے سے نکلنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر حق کی وصیت دوسروں کو بھی کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے. یہی راستہ ہے اس خسارے سے نکلنے کا. تو پھر اللہ رب العالمین نے تیسری آیت کے اندر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایمان جو ہے، ایمان لایا، تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے اندر آپ غور کریں کہ یہ 5 چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اسے زبان سے اقرار کریں گے، قول باللسان وعمل بالارکان. جو بھی ایمان کے ارکان ہیں اسے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ کہیں اور عمل سے دور رہیں. یہ مقصود اسلام میں ہرگز ہے ہی نہیں. جو چیز آپ زبان سے کہیں اسے عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ تصدیق بالجنان، اور دل سے آپ اسے ایکسیپٹ کریں. ایسا نہیں ہے
کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا، عمل بھی کر رہے ہیں اور دل غافل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دل سے بھی اسے آپ ایکسیپٹ کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، یزید بطاعت الرحمن، اگر آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو اب یہاں پہ غور کریں کہ یہ 4 راستے ہیں جس سے آپ اس خسارے سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی فضیلت کے اوپر بہت ہی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن میں صرف اسی صورت کو نازل فرماتا تو انسان کے لیے کافی تھا، کیوں؟ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں کہ شقاوت، بدبختی اور نقصان کے راستے کو بھی اللہ رب العالمین نے بتایا، اور پھر وہیں پر سعادت، نیک بختی اور فلاح اور کامرانی کے راستے کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ چاہے اس راستے کو اپنائیں یا پھر اس راستے کو اپنائیں۔ اگر نیک بختی کے راستے کو اپناتے ہیں تو یہ 4 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اب اس میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو نیک بختی اور فلاح و بہبود کے جو 4 صفات بتائے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ جس شخص نے، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کیا، کیا کیا؟ نیک عمل کیا، اور وہ حالت ایمان میں ہے، تو اس سے ہم اچھی زندگی عطا کریں گے، اور قیامت کے دن اس سے بہتر عمل اسے ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے ایمان و عمل کا، کہ انسان اپنے ایمان و عمل کا فائدہ دنیا سے ہی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا اور وہ ایمان کی حالت میں ہے تو اسے ہم اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اچھی زندگی سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اسے سعادت، نیک بختی، خوش بختی، اس کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشان اور تنگ رہے گا، اس کی روزی تنگ رہے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص ہمیشہ خوشی کی زندگی گزارے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے کہا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی، نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے بڑی تنگ زندگی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، تاکہ ہمیں یہاں بھی اچھی زندگی ملے اور آخرت کے اندر بھی اچھی زندگی ملے۔ اور اگر ہم روگردانی کرتے ہیں تو یہاں کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ بڑے بڑے فائدے ہیں ایمان و عمل کے، اللہ رب العالمین کے راستے کو اپنانے کے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایمان و عمل کے راستے کو اپنائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو جہاں پر بیان کیا ہے، ان میں سے 2 چیز جو ہے خود انسان کی تکمیل کرتی ہیں۔ ایمان و عمل جو ہے وہ انسان کی تکمیل کرتی ہے، اور پھر ایمان و عمل کے بعد جو ہے حق کی وصیت کرنا۔ حق کیا ہے؟ یہی ایمان و عمل ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ کہ انسان حق اور صبر جو دوسروں کی اس کی تلقین کرتا ہے، اسے دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا لاجک ہے اسلام کے اندر، کہ اسلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی نصیحت کی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پہلے سنوارے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے بعد کہا اہلیکم، کہ پہلے اپنے آپ کو سنواریں گے تب تو دوسرے کو سنواریں گے۔ ہم خود ایمان و عمل کا پیکر نہیں ہیں، ایمان و عمل ہمارے اندر خود نہیں ہے، تو ہم دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دوسرے کو کیا دے گا؟ دوسرے کو تو وہی لوگ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے ہم ایمان و عمل سے خود سنوریں، اور سنورنے کے بعد کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرے کو آپ سمجھائیں، حق کی آپ نصیحت کریں۔ تو پہلے اپنے آپ کو سنوار لیا، پھر دوسرے کو سنوارا، حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ صبر یہاں پہ جانتے ہی ہیں، حق کو پہنچانے کے اندر کبھی آپ کو پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں،
اور خود جو آپ عمل کرتے ہیں آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہیں. تو اگر ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں، گھر والے کو سمجھاتے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اگر کوئی پریشانی لاحق بھی ہو جائے تو اس پہ آپ صبر کریں، محض اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں بھی آپ کو اجر عطا کرے گا. تو لہٰذا یہ سب سارے پیغامات ہیں، اسے اور غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خسارے سے بچائے اور ایمان و عمل اور حق و صبر کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.